شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے سادہ سا سوال، قائد اعظم کے نزدیک بھی کرپشن پاکستان کے لیے زہر قاتل تھی۔ آج آئی ایم ایف ہمیں یاد کروا رہا ہے کہ آپ کے فاؤنڈنگ فادر نے یہ بات کی تھی، اور متعدد ہمارے جو ملٹی ڈکٹیٹرز آئے جنہوں نے کہا جی ہم کرپشن کا خاتمہ کر دیں گے، ان کے پاس طاقت بھی تھی، سارا نظام بھی ان کے پاس تھا، اور ہم فاسٹ فارورڈ جو موجودہ حکومت ہے الحمدللہ ان کے پاس آپ نے دیکھا کہ 2/3 میجورٹی ہے دونوں ہاؤسز میں، امینڈمنٹس وہ کر رہے ہیں، گورننس میں ان کو کسی بھی روک رکاوٹ کا وہ ان کے سامنے موجود نہیں ہے۔ کرپشن پاکستان کے اندر ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ خاور صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے جو قائد اعظم کہہ گئے تھے کوئی 78 سال پہلے، اس کو آج کی آئی ایم ایف کی رپورٹ کے ساتھ جوڑا ہے۔ میں نے پہلے اس طرح دونوں کو جوڑتا ہوا جو ہے وہ سنا نہیں، تو ہیٹس آف ٹو یو، کنگریچولیشن، آپ نے بڑا زبردست کام کیا۔ یہ تو اچھا، ایک تو جو کام آپ نے کر دکھایا اس کے نتیجے میں یہ چیز سامنے آتی ہے کہ چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، یہ آئی ایم ایف کی رپورٹ جو ہے یہ شخصیات کی بات نہیں کر رہی، یہ سیاسی جماعتوں کی بات نہیں کر رہی، یہ سسٹمز کی بات کر رہی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو سسٹمز ایگزسٹ کرتے ہیں، اور وہ سسٹم ہر ریاستی یا ہر حکومتی سطح کے اوپر، ایوری اسٹیج آف دس، یہ سطح جو ہے، ہر سطح جو ہے، جو ہر ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر اس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ یہ سسٹمک ہے، یہ ہمارے سسٹم کے اندر بندھی ہوئی ہے، اور کوئی بھی سیاسی جماعت جو آئی ہے، پی ٹی آئی بھی آئی، پی ایم ایل این بھی آئی، آپ نے ذکر کیا فوجی حکومتیں بھی آئیں، وہ اس کو دور نہیں کر پا رہی۔ جب 3 ادارے ہیں، ایک آئی ایم ایف کا آپ نے ذکر کر دیا، ورلڈ بینک کی اس قسم کی رپورٹ آتی ہے، اور ایک اور ادارہ ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، وہ بھی کرپشن کے حوالے سے، اور خاص طور پہ اس کو کوانٹیفائی کرنا، یعنی کہ کوئی نمبر سامنے آئے۔ بالکل صحیح۔ اب کہاں یہ جانا ہے؟ آپ نے 6 سے 8% جی ڈی پی کا ذکر کیا، لگ بھگ 9,000 ارب کی کرپشن بنتی ہے سالانہ کی بنیاد پہ، اگر ان تینوں اداروں کی ایک اوسط دی جائے، ایک ایوریج دے دی جائے۔ اب 9,000 ارب کتنا ہوتا ہے؟ اب سوچئے کہ تقریباً 3.5 کروڑ خاندان بستے ہیں اس ملک کے اندر، تو جو قیمت ادا کر رہا ہے ہر پاکستانی خاندان، وہ تقریباً 2,75,000 3 لاکھ روپیہ سالانہ کی بنیاد، یعنی کہ ہر پاکستانی خاندان کی جیب سے لگ بھگ 3 لاکھ روپیہ سالانہ نکل کے جاتا ہے، ان لوگوں کی جیب میں منتقل ہوتا ہے جو کرپشن کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ 2-3 چیزیں ہیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ اچھا، پھر یہ رپورٹ جو ہے خاور صاحب، یہ تقریباً میرے خیال ہے کوئی 180-82 صفحات پہ مشتمل ہے۔ اس کا جو لب لباب اگر آپ 2 یا 3 جملات میں اگر اس ساری رپورٹ کو، جیسے کہتے ہیں کہ دریا کو اگر کوزے میں بند کرنا چاہتے ہیں، تو رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ثوابدیدی اختیارات ہیں، ڈسکریشنری اتھارٹی جو ہے، وہ بہت زیادہ ہے، اور اکاؤنٹیبلٹی ہے نہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب ڈسکریشنری اتھارٹی، ثوابدیدی اختیارات بہت زیادہ ہوں اور اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو، تو پھر نتیجہ نکلتا ہے کرپشن۔ بالکل صحیح، بڑا اچھی طرح آپ نے اس کو ہائی لائٹ کیا۔ حسن ایوب، یہ رپورٹ جب بنی ہوئی تھی 3-4 مہینے سے رپورٹ گورنمنٹ کے پاس پڑی ہوئی تھی، اور گورنمنٹ کی ریکویسٹ کے اوپر یہ ساری جو ہے گورنمنٹ نے ریکویسٹ کی ہوئی تھی ورلڈ بینک کو، آئی ایم ایف کو، کہ اس طرح کی رپورٹ ہمیں ہماری گورننس اور کرپشن کے اوپر تھوڑا سا تو اس کی تشخیص کر کے دیں۔ وہ جب تشخیص آ گئی تو پھر اس کو جو ہے نا خاموش ہو گئے، لوگوں کے سامنے نہیں رکھا جا رہا تھا۔ تو 1.2 بلین کے جو نئی اب ہمیں نئی قسط ملنی ہے، آئی ایم ایف نے کہا پیسے تو ظاہر ہے منظور کیے ہوئے آپ کو ملیں گے، اس کو آپ پہلے لوگوں کو بتائیں کہ اس رپورٹ کے اندر ہے کیا۔ اب رپورٹ کے اندر آ گیا ہے سارا کچھا چٹا، وجہ سمجھ آ گئی کہ کیوں رپورٹ نہیں ہائی لائٹ کر رہے تھے؟ ظاہر بات ہے جی، اب انہوں نے اگر رپورٹ بنوائی ہے تو اس کو پبلک کرنا چاہیے تھا، اور خود کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال جی، میں تو یہ بات کروں گا کہ ہماری سوسائٹی کے اندر کرپشن کو اب برائی نہیں سمجھا جاتا، انفارچونیٹلی۔ میں اس بات پر حیران ہوں کہ جو پٹواری حضرات تھے، اب ان سے جب سسٹم کو کمپیوٹرائز کیا گیا تو کمپیوٹر سینٹر سمجھے کہ جناب پنجاب کے اندر وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوں گے، وہاں پر کرپشن نہیں ہوگی، وہاں پر بھی کرپشن چل پڑی ہے، بلکہ اس سے زیادہ کام شروع پڑا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہی ایشو ہے کہ اگر آپ ایک مزدور کو دیہڑی پر لے کر آئیں، آپ یقین کریں کہ وہ بھی ڈس آنیسٹی کرے گا کام میں، یعنی آپ سامنے ہوں گے، سر پر کھڑے ہوں گے تو کام کرے گا، آپ سائڈ پر ہوتے گئیں تو وہ غائب ہو جائے گا۔
اب پیپر سکیمز جو ہیں وہ دی جاتی ہیں گورنمنٹ لیول کے اوپر, ٹھیکیداروں کو نوازا جاتا ہے. یہ کانٹریکٹرز جو ہیں یہ بیسکلی 20% 25% جو ہے وہ جو کہ جس کو وہ سکیم جس کے نام سے جاری ہو رہی ہوتی ہے پولیٹیشین اس کو دے رہے ہوتے ہیں. اب یہ چیزیں تو چل رہی ہیں نا جی. اب دیکھیں فیصل واڈا صاحب نے وہ 1100 گاڑیوں کا FBR کا بتا دیا کہ انہوں نے اسپیسیفائی کیا کرائٹیریا اتنا زیادہ کہ جناب ایک ہی کمپنی سے مبینہ طور پر وہ جو ہے FBR خریدنے جا رہا تھا. تو اب FBR کے اندر بھی کرپشن موجود ہے. مطلب سر بات مطلب کیا بتاؤں کہ 22 سال تک عمران خان صاحب کرپشن کے خلاف جو ہے بات کرتے رہے, آج کنوکٹ ہوئے میں ہیں, 14 سال کی سزا ہوئی ہوئی ہے ان کو کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کے اوپر. تو پوری کی پوری سوسائٹی جو ہے وہ اس طریقے سے ہماری چل رہی ہے. آئی وش کہ کرپشن کے ناسور کا خاتمہ ہو سکے سوسائٹی سے, بٹ مجھے اپنی زندگی میں یہ ممکن ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. چلیں صاحب, وہ پاکستان کے اندر ظاہر ہے حسن کی اپنی ایک رائے ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے.